ہم خود تو کھانا کھا لیتے ہیں، کبھی اس بات کا احساس کیا کہ ساتھ پڑوسی ہمارا بھوکا تو نہیں سویا؟ اچھے کپڑے پہن لینا یہ کون سا کمال ہے؟ اچھی گھڑی رکھ لینا، اچھی گاڑی رکھ لینا یہ کون سا کمال ہے؟ کیا ہم نے اس بات کا کبھی احساس کیا ہے؟ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے کہ ہم لوگ اللہ کے ذکر سے دور ہو چکے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کھلا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کھلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کھلا۔ تو ذات محترمہ کس قدر گناہگار اور وہ کتنا رحیم رب ہے، اس بات کا ہمیں اگر اندازہ ہو جائے، اگر بندہ 70 دفعہ ایک مرتبہ اگر جو ہے اللہم لبیک کا نعرہ لگاتا ہے، ایک مرتبہ رب کو پکارتا ہے، تو رب کریم 70 مرتبہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، اے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ تو حضرت محترم مجھے وہ واقعہ بھی یاد آتا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ کے اندر جب دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دور ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، عرصہ گزر جاتا ہے، لوگوں نے جب آپ سے گزارش کی کہ اپنے رب سے مانگو، اپنے رب سے التجا کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بران رحمت سے نواز دے، تو آپ نے اپنی تمام امت کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد ایک میدان میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جب التجا کی نا موسیٰ کلیم اللہ نے، تو ادھر سے التجا جاتی ہے، اے رب کریم ہم گناہگار سے آکار بدکار ہیں، اے رب کریم تو اپنے فضل سے ہمیں بران رحمت عطا فرما دے۔ یہ دعا مانگنے کی دیر تھی، دھوپ اور تیز ہو گئی، دھوپ اور تیز ہو گئی۔ میرے آقا کے در کے غلاموں بات سننا، دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو جب موسیٰ کلیم اللہ نے رب کی بارگاہ میں دوبارہ التجا کرتے ہیں، اے رب کریم تیری رحمت تو بڑی کشادہ ہے، تو رحمتوں نوازنے والا ہے، لیکن ہمیں بران رحمت عطا فرما۔ تو رب کی بارگاہ سے یہ جواب آتا ہے، اے موسیٰ تیری اس امت کے اندر ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال گزر گئے لیکن اس نے میری بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، 40 سال گزر گئے۔ میرے آقا کے در کے غلاموں یہاں رک کر ایک بات کہوں گا، کیا ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا کہ کتنا عرصہ گزر گیا ہم نے نماز فجر ادا نہیں کی، ہم نے نماز ظہر ادا نہیں کی؟ نماز فجر ہماری بستر میں گزر جاتی ہے، نماز ظہر ہماری کھانا کھانے میں گزر جاتی ہے، نماز عصر ہماری چائے پینے میں گزر جاتی ہے، نماز مغرب دکان بند کرنے میں گزر جاتی ہے، اور نماز عشاء رات کی خبروں میں گزر جاتی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ رب مجھ سے راضی نہیں، میرے کاروبار میں برکت نہیں، میرے رزق میں برکت نہیں، میری اولاد میری نافرمان ہے، میرا کہنا نہیں مانتی۔ جب تو رب کو بھول جائے، اور رب کا فرمان میرے آقا فرماتے ہیں جب انسان رب کو بھول جاتا ہے تو رب بھی اپنے بندے کو بھول جایا کرتا ہے۔ بات واپس آتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب کہا، اوہ کون ہے تم میں سے جو 40 سال گزر گئے اور جس نے رب کی بارگاہ میں سجدہ نہ کیا؟ تو موسیٰ کلیم اللہ نے جب یہ التجا کی نا، تو ایک شخص نے اپنے چہرے پر جو ہے وہ کپڑا لپیٹ لیا۔ کپڑا لپیٹ کر نا تو ایک سائڈ پر ہو کر تو اندر ہی اندر کہتا ہے، ربا وہ 40 سال ہو گئے نے پردہ پائی تے اگے بھی پا چھڑنا، اج بھی پردہ پا دے، اج بھی میرے تے پردہ پا چھڑ، میں توبہ کرنا، دلوں توبہ کرنا، یا اللہ اج پردہ پا چھڑ، انشاءاللہ کدی تیری بارگاہ اج میں جڑا نا سجدے تو محروم نہیں ہوا گا۔ تو حضرات محترم یہ دیر تھی دل سے دعا کرنے کی، اور میرا رب بڑا غفور ہے، میرا رب بڑا غفور رحیم ہے، میرا رب بڑا کریم ہے۔ ادھر سے بندے نے دل سے التجا کرنے کی دیر تھی، رب کریم نے جو ہے بران رحمت کا نزول فرما دیا ہے۔ بران رحمت کا نزول ہوا تو رب کریم کی بارگاہ میں موسیٰ کلیم اللہ پھر کہتے ہیں، اے رب کریم ابھی تو وہ بندہ نکلا بھی نہیں اور تو نے اپنی رحمت کا نزول فرما دیا، تو نے ادھر سے بران رحمت عطا کر دی ہے۔ تو رب کریم کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، اے موسیٰ اور جدی وجہ تو میں روکی سی نا، اودی وجہ تو ہی آج میں بارش عطا کر دیتی ہے۔ رب کریم دیکھیں سبحان اللہ، رب کریم نے ہمیں کتنا رحیم ہے، کتنا غفور رحیم اور کتنا مہربان رب ہے۔ آؤ اللہ کے ذکر کو اپناؤ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ رب کا ذکر ہے، تجھے دنیا کا پیسہ فائدہ نہ دے گا، دنیا کی دولت تجھے سکون نہ دے گی، تجھے تیری بڑی گاڑی تجھے سکون نہ دے گی، بڑا محل تجھے تیرا سکون نہ دے گا، سکون دے گا تجھے رب کا ذکر سکون دے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو یہاں پر میاں صاحب نے کہا تھا نا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے
ਦੇਵੇ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲਾ, ਲੱਖ ਗੁਨਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਵੇਖੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣ ਵਾਲਾ, ਲੱਖ ਗੁਨਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਵੇਖੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣ ਵਾਲਾ।